تصور کیجئے ایک ایسا راز جو صدیوں سے ہماری عقل کو چیلنج کرتا آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کی تاریخ میں ایک ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کا انتقال زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوا؟ وہ کون سی شخصیت تھیں جن کی روح ملک الموت نے آسمانوں کے بیچوں بیچ ایک غیر متوقع لمحے میں قبض کیا؟ آپ کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خیال آ رہا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن واقعے کی پردہ کشائی کریں گے، ایک ایسا قصہ جو سائنس، عقل اور ہماری فہم سے بالاتر ہے۔ یہ ہے وہ کہانی جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کائنات کے راز کتنے گہرے ہیں۔ یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان، ایک ایسا واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ قرآن کی سورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو، بے شک وہ بہت سچے اور نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ لیکن یہ بلند مقام کیا تھا؟ کیا یہ کوئی عام بلندی تھی یا اس کے پیچھے ایک گہرا راز پوشیدہ تھا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو روزانہ اتنا نیک اعمال کا ثواب ملتا تھا جتنا کہ پوری دنیا کے انسانوں کے اعمال کا مجموعہ۔ ان کی نیکیاں، ان کا علم، ان کی پرہیزگاری، یہ سب انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا میں سرشار رہتے۔ ایک دن ایک فرشتہ جو حضرت ادریس کا دوست تھا ان کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے دوست، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی مزید عبادت کروں، نیکیاں بڑھاؤں۔ کیا تم فرشتہ موت سے کہہ سکتے ہو کہ میری زندگی میں کچھ اور مہلت مل جائے؟ فرشتے نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آسمان پر لے چلتا ہوں، وہاں آپ فرشتے موت سے خود بات کر لیجئے گا۔ حضرت ادریس فوراً راضی ہو گئے۔ یہ ان کی عبادت کی پیاس تھی جو انہیں آسمانوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی جانب پرواز کرنے لگا۔ وہ پہلے آسمان پر پہنچے، پھر دوسرے، پھر تیسرے اور پھر چوتھے آسمان پر۔ وہاں انہوں نے ایک عظیم الشان ہستی کو دیکھا۔ یہ تھے فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام، جو کسی گہری سوچ میں مگن آسمان سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے کہا، اے فرشتہ موت، میرے ساتھی ادریس چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ اور زندگی مل جائے۔ فرشتہ موت نے حیرت سے جواب دیا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ ادریس کے دوست فرشتے نے گھبرا کر پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ فرشتہ موت نے اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تو آپ کی پیٹھ پر ہیں۔ اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے فرشتہ موت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ انہیں زندہ رہتے ہوئے چوتھے آسمان پر ایک ایسا بلند مقام عطا ہوا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ یہ ہے وہ کہانی جو ہمیں اللہ کی حکمت اور تقدیر کی گہرائی سمجھاتی ہے۔ اس کہانی میں نہ صرف ایک نبی کی عظمت ہے، بلکہ یہ سبق بھی ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی نیکیاں کما لے، موت کا وقت مقرر ہے، اور اللہ جب کسی کو بلند مقام عطا کرتا ہے تو اس کے طریقے بھی سب سے نرالے ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔